زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، ہوا چلانے والا اللہ، بارش اتارنے والا اللہ، کھیت کھلیان دینے والا اللہ، رات کی روانی اور دن کی چمکار کون عطا کرنے والا ہے؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ بتاؤ یہ کائنات کو رونق بخشنے والا کون ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ جب تو دنیا میں تیری آنکھیں کام کرتی، تیرے کام کرتے، تیری قوتیں کام کرتی، تیری بصیرت کام کرتی، تیرا علم کام کرتا، بتا اتنی نشانیاں دیکھ کر اب بھی رب کو داتا مشکل کشا دستگیر گنج بخش فیض عالم نہیں مانتا؟ اوروں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ حضرات، یہ عقل اور اکابر پرستی کے گھوڑے دوڑانے والے، اللہ نے کہا یہ دلائل قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ تم بھی دلیل لے کر آؤ۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ، جو مرے دلیل کے ساتھ، زندہ بھی دلیل کے ساتھ، مرے بھی دلیل کے ساتھ۔ اب دلیل ساتھ نہیں دیتی تھی، کتاب ساتھ نہیں دیتی تھی، صحف ابراہیم ساتھ نہیں دیتے تھے، تورات زبور انجیل ساتھ نہیں دیتے، کیا کہتے؟ ما وجدنا علیہ آبانا، ساڑھے تے وڈے وڈے رہنے کردے سن، اے نواں ٹولا کتھوں نکل آیا ہے؟ ایسے ہی ہے بات؟ حضرات آج بھی یہی کہا جاتا ہے ہمارے تو بڑے یہ کرتے ہیں، یہ کیا، یہ قرآن کی بات، حدیث کی بات، لو جی نویاں گلا اسی 11ویں نہ دعائیے، اسی کول نہ کریے، 40واں نہ ہو، جشن نہ ہو، یہ نئی باتیں، یہ بات یاد رکھو، بدعت جتنی مرضی پرانی ہو وہ نئی ہوتی ہے، وہ محدث ہوتی ہے، وہ بدعت ہوتی ہے، اور سنت کو ظلمت کے جتنے مرضی پردوں میں لپیٹ لو، اصل چیز وہی ہوتی ہے، رب کا دین وہی ہوتا ہے۔ اب دو باتیں، ایک عقل پرست، ایک اکابر پرست، ایک عقل پرست اور ایک اکابر پرست۔ اٹھاؤ بخاری، ترجمہ کیا تم نے، دونوں پارٹیاں، بخاری کا ترجمہ کرنے والے، صحیح بخاری میں کیا ہے؟ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا نجاشی نے، ما یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اب اہل حدیثو تمہارا مسلک ابو سفیان نے وہاں بیان کیا ہے، وہ کیا؟ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، بندگی اللہ کی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور دوسری بات، جس نے اکابر پرستوں کی یہ بابے پرست، بیبیاں پرست، ٹالیاں پرست، پتھر پرست، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، وَلَا تَفْعَلُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے بڑے کرتے ہیں وہ کم کرنا نہیں۔ اب یہ بخاری کے اندر حدیث ہے۔ حضرات ہم نے قرآن کا جائزہ لیا، عقل پرست بھی گئے، اکابر پرست بھی گئے، اب نبیوں نے دعوت اللہ دی تو کیا دی ہے؟ آؤ وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے میرے نبی آپ اعلان کر دے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا رستہ ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی بصیرت پر، میرے پیروکار بھی بصیرت پر۔ بتاؤ نبی کا رستہ رب کی وحی کی پیروی کرنا ہے یا عقل کی پیروی کرنا ہے؟ نبی کا رستہ رب کی وحی کی پیروی کرنا ہے یا بابے کی پیروی کرنا ہے؟ تو
اللہ کے پیغمبر نے جو بنیادی دو پیغام لوگوں کو دیے، ایک تو توحید، دوسرا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سبحان اللہ کہنا چاہتے ہیں نہیں؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے میرے نبی، آپ پر جو ہم نے وحی کی ہے نا، اس کو آپ مضبوطی سے تھام لیں. اور انبیاء لوگوں کو بتانے آئے ہیں کہ لوگوں، دین وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے. زمین پہ بننے والی چیز دین ہو سکتی، ہر چمکنے والی چیز سونا ہو سکتی نہیں ہو سکتی. کیا ہے دین؟ آؤ اللہ نے قرآن میں تعارف کروایا. فرمائے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اے میرے نبی، ہم نے آپ کو وہی دین دیا جو نوح علیہ السلام کو، ان کے بعد دیگر نبیوں کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، عیسیٰ کو، ایوب کو، یونس کو، ہارون کو، سلیمان کو، داؤد کو. کیا دین دیا؟ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. کہ لوگوں، دین کی بنیاد رب کی وحی ہے. آسمان سے عقائد آتے ہیں، آسمان سے اعمال آتے ہیں، آسمان سے ایمان آتا ہے، آسمان سے نماز آتی ہے، آسمان سے ثواب آتے ہیں، آسمان سے ہی گناہ اترتے ہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. اب آسمان سے اترنے والی دو چیزیں ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان. تیسری چیز آسمان سے تم اتار کر دکھا دو کہ اتری ہے، آئی ہے، ہم بھی مان لیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اتباع کرنی ہے محمد رسول اللہ. اور لوگوں، یہ نقطے کی بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لو. عقل پرست فیل، اکابر پرست فیل، اور وحی پرست، توحید پرست، سنت پرست. جو وحی کی پیروی کرنے والے ہیں وہ پاس، وحی کی پیروی کرنے والے، وحی کی پیروی کرنے والے. اب جو وحی ہے وہ کہتی ہے داتا تمہارا کون ہے؟ اللہ. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. زمین و آسمان کا داتا کون ہے؟ اور پھر میں کہا کرتا ہوں اور بڑی لذت کے ساتھ کہا کرتا ہوں، بتاؤ جب علی حجویری اور اجمیری ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کا داتا کون؟ کہ گل مکدی مکاؤ جدو داتا اونا دا اللہ سی تے ہون بھی اللہ. لوگوں، یہ ہے وہ بنیادی دعوت جسے دعوت رسول کہا جاتا ہے. نبی نے دو چیزیں بنیادی طور پر سکھائی، ایک تو ہی سکھائی اور دوسرا لوگوں کو کہا کہ دین آسمان سے اترتا ہے. نبی اپنی مرضی سے دین بنا سکتا نہیں بنا سکتا. آج عصر کے وقت میں اپنی لائبریری سے نکلنے لگا، ایک مولوی آ گیا. ان کا کہتا ہے آپ رسول اللہ کو عالم الغیب نہیں مانتے؟ میں نے کہا جی بالکل نہیں مانتے. عالم الغیب اللہ ہے اور مخلوقات میں سے سب سے بڑھ کر علم محمد الرسول اللہ کا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا تم بھی نہیں مانتے؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تم نہیں مانتے نبی کو عالم الغیب؟
کہتے ہو مانتے نہیں. کہتے وہ کس طرح؟